تو اولاد کے حوالے سے بندش ہو جاتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک آسان سا عمل، صحیح، اگر تو جادو ہے، جن ہے، نظر بد ہے، کچھ بھی ہے، 1 مہینہ مسلسل. اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیسے پتہ لگے گا کہ نظر لگی ہے، کیسے پتہ لگے گا کہ بندش یا جادو ہوا ہے؟ اگر اس سوال کو کوئی توجہ سے جواب کو سن لے تو انشاءاللہ وہ بہت سارے یہ پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں ان سے بچ جائے گا جادو جنات کے حوالے سے. عثمان بھائی اکثر یہ بڑا پرابلم آتا ہے کہ کچھ بہنوں کو اولاد نہیں ہو رہی، بڑا عرصہ ہو گیا، 10 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے. مجھے لگتا ہے کہ انسان نا جلد باز بھی ہے تھوڑا. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا اذا مسہ الخیر منوعا. تو جلد بازی میں پینک ہو کے نا پھر کسی بھی حل کی طرف جاتے ہیں. اولاد کے حوالے سے بندش وغیرہ، سب سے پہلے اولاد دینا اور واپس لے لینا یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے، بندے کا اختیار نہیں ہے. لیکن آزمائش کے طور پہ اگر ایک شخص جادو کرتا ہے تو جادو ہو جاتا ہے، ایسی اولاد کی بندش. لیکن یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے، یعنی ایک طرف اللہ اولاد دینا چاہتے ہیں وہ روکنا چاہتے ہیں، نہیں، اس میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے. ارادہ کونیہ، ارادہ شرعیہ اگر پڑھیں تو اس کو ڈیپتھ سے پڑھیں، یہ سمجھ لگتی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اللہ کو ناپسند ہوتی ہیں لیکن ہو رہی ہوتی ہیں، وہ آزمائش کے لیے ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اولاد کی بندش بھی ہو جاتی ہے، جادو بھی ہو جاتا ہے، نظر بھی لگ جاتی ہے. میاں بیوی کئی بار جب شادی ہوتی ہے تو اس وقت ان کو نظر لگ جاتی ہے. اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیسے پتہ لگے گا کہ نظر لگی ہے، کیسے پتہ لگے گا کہ بندش یا جادو ہوا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یہ دیکھیں نظر بد جو ہے جادو، اس کی تقریباً ملتی جلتی سمٹمز ہیں. یعنی سستی فیل کریں گی، گھبراہٹ فیل کریں گی، بے چینی فیل کریں گی، اور ہر معاملہ آپ کے پاس ہر نعمت ہے پھر بھی آپ برکت فیل نہیں کریں گی، سکون فیل نہیں کریں گے. اچھا تو وہ ایسی خاتون جو سکون فیل نہیں کرتی، ہر چیز ہے، رپورٹس کلیئر ہیں اس کی، اور گھبراہٹ رہتی ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اب وہ فرق کیسے کرے گی؟ نظر بھی حسد کی وجہ سے لگتی ہے، جادو بھی حسد کی وجہ سے ہوتا ہے. صحیح. تو میرے نزدیک تو نظر بد زیادہ فاسٹ ہے جادو سے. جادو کو چلتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، نظر ایک لمحے میں آپ پہ اثر کر جاتی ہے. العین تدخل الرجل القبر والجمل القدرہ، نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی ہے. تو یہ زیادہ فاسٹ ہے. جیسے کسی نے دیکھا سوچا اور اسی وقت گر گیا. وہ جو بخار والی حدیث ہے کہ صحابی کو فوری بخار ہو گیا جو نہا رہے تھے، تو فوری نظر لگ گئی. صحیح، بالکل. تو نظر بد سے بچنے کے لیے ہمیں اسباب اختیار کرنے چاہیے، اپنی خوشیاں ڈسکس نہیں کریں. ہم پیزا سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ہم پیزا کھائیں تو فوری اس کا اسٹیٹس لگ جاتا ہے، ڈسکریٹ رکھیں اپنی انفارمیشن. اور مٹن ہے فوری اسٹیٹس لگ جاتا ہے. اچھا ریسٹورنٹ ہے فوری، اچھا جس دن دال ہے اس دن نہیں لگاتے. ٹھیک ہے. دیکھیں ہم اپنی خوشیاں جو ہیں صرف ڈسکس کرتے ہیں، پریشانیاں نہیں. تو دوسرے بندے کے ذہن میں جو آپ کا حاسد ہوتا ہے وہ تو بہت بیمار شخص ہوتا ہے، حسد کرنے والا. جی ہاں. تو جب وہ اس چیز پہ دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے، وہ نیگیٹو وائبز آپ کو آ کے ہٹ کرتی ہیں. تو اولاد کے حوالے سے بندش ہو جاتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک آسان سا عمل. صحیح. اگر تو جادو ہے، جن ہے، نظر بد ہے، کچھ بھی ہے، 1 مہینہ مسلسل وہ بہن جو ہے سورۃ بقرہ کی تلاوت پانی کے گلاس پہ دم کر کے خود پئیں گی. صحیح. لیکن جن دنوں نماز نہیں پڑھنی ہوتی ان دنوں جتنے دن وہ ہوں کوئی اور انہیں دم کر کے پانی پلا سکتا ہے. سورۃ البقرہ کی مسلسل 1 مہینہ مسلسل دم کر کے وہ پانی پئیں. اگر ان کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش ہے وہ ختم ہو جائے گی سورۃ البقرہ پڑھنے سے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، زبردست. تو دوسری جو بات نفسیاتی والی جو ہے بڑی امپورٹنٹ. اگر اس سوال کو کوئی توجہ سے جواب کو سن لے تو انشاءاللہ وہ بہت سارے یہ پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں ان سے بچ جائے گا جادو جنات کے حوالے سے. صحیح. بیسیکلی ہماری باڈی میں اللہ رب العزت نے کمیونیکیشن کا ایک سسٹم انسٹال کیا ہے جس کا لنک انسان کے برین کے ساتھ ہے. صحیح. شیطان اس کمیونیکیشن کے سسٹم میں، یعنی وہ جو کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی اس میں وسوسہ ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. 5 سینسز ہیں. میں اگر ہاتھ ایک گرم کسی چیز پہ رکھتا ہوں، میں دیکھ نہیں رہا اسے، صحیح، تو سب سے پہلے میسج جو کمیونیکیشن کے ذریعے سے میرے برین کو جائے گا، فوری آرڈر ملے گا کہ ہاتھ اٹھا لو، جل جائے گا. صحیح. تو اس موشن کو سلو کر دے گا وہ شیطان. صحیح. وسوسہ ڈالے گا. دوسری مثال ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں اگر کہتا ہوں کہ علی بھائی ایک بھائی تھے آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے اور بڑے آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اچھا لگے گا. صحیح. اچھا دوسرا میں کہوں کہ فلاں جو بھائی ہیں نا وہ آپ کے بارے میں کوئی فلاں باتیں کر رہے تھے، پروپوگنڈا کر رہے تھے، صحیح، تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا. وہ بھائی پروپوگنڈا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، صحیح، یہ میں نے ایس ایم ایس جو آپ کو دیا، میسج جو آپ کو دیا ہے، اس کے ساتھ آپ کی باڈی پہ ری ایکشن ہوگا.
تو جتنے سگنل یعنی جتنے خیالات ہمارے برین کو ملتے ہیں اس کے مطابق ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. خیالات اس کے اکارڈنگلی ہوتے ہیں. صحیح. اچھا اب شیطان کیا کرتا ہے کہ نیگیٹو وسوسہ ڈالتا ہے. اگر معاشرے میں ایک بندہ ہے اس کے اوپر اثر ہوا, وہ نیگیٹو ہوا, اس کے ذہن میں نیگیٹو باتیں بیٹھ گئی, وہ گھر سے نکلا کسی معالج سے مل لیتے ہیں جی, کسی سے مشورہ ہی کر لیتے ہیں, یہ نیگیٹو ڈیٹا ڈیلیٹ کر لیتے ہیں. اب وہ معالج کے پاس جاتا ہے, معالج صاحب کیا کرتے ہیں کہ اس نیگیٹو وسوسے کو مزید اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی میں نے رات خواب میں نا سانپ دیکھا, صحیح. یا میرے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں, میرے پیچھے ایک بھینس لگی ہوئی, او ہو آپ پہ تو بڑا سخت جادو ہے, آپ نے ابھی تک علاج نہیں کروایا, اب تو آپ بہت لیٹ ہو گئے ہیں, اب تو بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے. اب وہ بندہ پہلے نیگیٹو تھا, اس کے اوپر مزید نیگیٹیوٹی اس نے ڈالی, صحیح. یو ایس بی لگا کے اس کے برین میں ایک اور نیگیٹو سافٹ ویئر انسٹال کر دیا. وہ بیچارہ آیا تھا کہ اینٹی وائرس کریں, اور وائرس ڈال دیا اس نے تاکہ یہ اور متذبذب ہو. جب وہ اور متذبذب ہوگا, پہلے یہ خوف ڈالیں گے, پھر اسی خوف کو نکالنے کے لیے پیسے مانگیں گے. یہ بڑے چلاک لوگ ہوتے ہیں جو جادوگر ہیں. اگر قرآن پاک میں دیکھیں, اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس, وہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں, من الجنۃ والناس. کون کون ہے وہ؟ جن بھی ہو سکتے ہیں اور انسان بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا جنوں نے پہلے ڈالا وسوسہ, اس کے کمیونیکیشن سسٹم کو ڈسٹرب کیا, صحیح. جو میسج اس کے برین کو مل رہے تھے ان کو نیگیٹو کیا. صحیح. ان ساری چیزوں کو کمیونیکیشن سسٹم کو ڈسٹرب کرنے کے بعد دوسرا عمل کیا ہوا, ایک عامل صاحب کے پاس گئے. انسان کہنا تو نہیں چاہیے ایسے بندے کو جو لوگوں کو غلط گائیڈ کرے, شیطان ہی کہنا چاہیے, یعنی انسانوں میں شیطان. جی. جب وہ علاج کروانے کے لیے اس کے پاس گیا تو اس نے اسے مزید نیگیٹو گائیڈ کیا. تو یہ بھی وسوسہ ہی ہے, یعنی پہلے اس نے جن نے ڈالا, اس کے بعد جو برا جن ہے, اس کے بعد یہ انسان نے بھی نیگیٹو تھاٹ وسوسہ ڈال دیا. یہ ایک چین بن رہا ہے, ایک چین بن رہا ہے. اچھا اب اس کے برین میں ایک چین بنتا جا رہا ہے, چین بنتا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ کہے گا, جب اس کو ڈرائیں گے کہ یہ تو جادو ختم ہی نہیں ہو سکتا, قبر تک آپ کے ساتھ جائے گا. ایک سسٹر میرے پاس آئیں, وہ کہتی عثمان بھائی صرف آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے ذہن سے یہ نکال دو کہ میرا جادو ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتی ایک معالج نے مجھے کہا تھا کہ آپ قبر میں بھی چلی جائیں نا تو آپ کا جادو ٹھیک نہیں ہو سکتا. اللہ. تو کیا ہے کہ اس کے برین میں اتنی اسٹرانگ یہ جملے بیٹھ گئے, کہتی میں یہ نکال ہی نہیں پاتی, اتنی انگزائٹی ہوتی کہ میں بہت پریشان رہتی ہوں, میری نیندیں حرام ہو گئی, میں چڑچڑی ہو گئی, جب سوتی نہیں ہوں ہسبینڈ سے بھی لڑتی ہوں, گھر والوں سے بھی لڑتی ہوں. تو اب بیسیکلی علی بھائی یہ کمیونیکیشن سسٹم میں سب سے پہلے شیطان نے حرکت کی, پھر انسانوں میں جو شیطان تھا, اپنے آپ کو کہتا تو وہ انسان ہے لیکن شیطان ہے جو لوگوں کو مزید خوفزدہ کرتا ہے, شیطان والا کام کیا نا. اسلام تو ہمیشہ پازیٹیوٹی پھیلاتا ہے, پازیٹیو کرتا ہے, شیطان کی طرف سے ساری نیگیٹو باتیں ہیں. صحیح. تو اس انسان نے بھی اس شیطان کا ساتھ دیا. تو یہ پھر عقیدہ پہ ہی بات آتی ہے عثمان بھائی. اس کا مطلب ہمارے عقیدے اتنے کمزور ہیں. اب جیسے وہ سسٹر کہہ رہی کہ میرے ذہن سے نکال دیں, جی اس کا مطلب کہ ہمارا اللہ پہ اتنا توکل کم ہے کہ ہم اللہ سے یہ گمان کر رہے ہیں کہ ساری عمر میرے ساتھ رہے گا. اس بیچاری کو پتہ نہیں اس نے معالج نے کیا دلیل دی ہوگی کہ ساری عمر تمہارے ساتھ رہے گا, قبر تک جائے گا. لیکن کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں کہ وہ اس دلیل کو ذرا پڑھیں, جا کر دیکھیں, اللہ نے عقل دی ہے, اور اپنے عقیدے پہ ورکنگ کریں, قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں, اللہ کے ایٹریبیوٹس پڑھیں. کیوں اس طرف ہم نہیں آتے؟ علی بھائی یہ تو ایک انسان کی فطرت ہے. جب وہ کسی ڈاکٹر کے پاس, معالج کے پاس جاتا ہے تو اس پہ ٹرسٹ کرتا ہے, جس کا اس نے ٹائم لے لیا اس پہ ٹرسٹ تو کرے گا وہ. اب وہ معالج پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے. یہ تو معالج کا کام ہے نا, اس پیشنٹ کو پازیٹیو کرے. وہ تو بیچارہ گھر سے نکلا اور کوشش کے لیے چلا گیا کہ بھئی مجھے پازیٹیو کاؤنسلنگ کریں, گائیڈ کریں. صحیح. تو اب اس کو پازیٹیو گائیڈ کرنے کی بجائے وہ اس کا دشمن آگے بیٹھا ہوا ہے جو نیگیٹو سے گائیڈ کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر اس معالج کو چھوڑ دیں جس کے پاس جا کے آپ کے خوف میں اضافہ ہوتا ہے.